باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ لوط علیہ السلام کی نافرمان تھی، آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ تو لوط علیہ السلام کے گھر میں اگر کوئی اس طرح کے نئے نویلے مہمان آ جاتے نوجوان، تو وہ جا کے اپنی قوم کو مخبری کر دیا کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کے منع فرمانے کے باوجود وہ مخبری کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا کہ اس نے قوم کو مخبری کی تو قوم کے لوگ جو بدکار تھے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں تو مجھے پریشان نہ کرو، مہمانوں کے معاملے میں مجھے پریشان نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزنون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ مہمان گھر میں جو آتا ہے وہ میزبان کی عزت ہوتا ہے، مہمان کی عزت کرے گا تو میزبان کی بھی عزت ہوگی، مہمان کی عزت نہ کی جائے تو میزبان کی بھی عزت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب مہمان روز روز تو نہیں آتے، کبھی کبھار مہمان آتے ہیں، تو جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یعنی جو لوگ اپنے مہمان سے تنگ دل ہوتے ہیں اور مہمان کا گھر میں آنا ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ جاؤ، مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مہمان اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے، جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ کھاتا۔ بندہ مومن میں جتنی استطاعت ہو حسب توفیق وہ خدمت کرے مہمان کی، استطاعت سے بڑھ کر اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مہمان کے لیے تکلف نہ کرو، اس طرح تم اس سے نفرت کرنے لگو گے، اور اگر تم مہمان سے نفرت کرو گے تو تمہارے دل میں اللہ کے لیے بغض پیدا ہوگا، تو جو اللہ کے لیے بغض رکھے اللہ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ نہیں، اللہ مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوتا ہے جی۔ تو مہمان کے لیے دل ہمیشہ کشادہ رکھنا چاہیے۔ تکلف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی استطاعت نہیں ہے، استطاعت سے بڑھ کر حد سے زیادہ کوشش کر رہا ہے خدمت کرنے کی، ایک مہمان کی کرے گا، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے پہ پریشان ہو جائے گا کہ بھئی یہ روز روز مہمان چلے آتے ہیں، میں کتنی خدمتیں کروں۔ تو ایسا نہ کرے، جو اللہ نے توفیق دی ہے گھر میں، بجائے اپنی شہرت کے جو اللہ نے میسر کیا ہے مہمان کی خدمت سمجھتے ہوئے وہ پیش کر دیں۔ مہمان کی اچھی خاطر تواضع کرنا بھی سنت ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرض لے کر بھی مہمان کی خدمت فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، مہمان کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مہمان آیا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا کہ فلاں یہودی سے جا کر قرض کے طور پر کچھ آٹا لے آؤ۔ یعنی اللہ اکبر، سید الکونین ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، مہمان آیا آٹا ادھارا مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سادگی میں زندگی بسر کی ہے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو بھی ادا کرنا چاہیے، سادگی کو۔ اللہ، تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہودی کے پاس گیا تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچایا، تو اس نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں دوں گا، کوئی چیز رہن رکھو۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہودی کہتا ہے کہ کچھ رہن بھی رکھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ دے دیتا تو اللہ کی قسم میں زمین و آسمان میں امین ہوں، وہ دے دیتا تو میں اسے واپس لوٹا دیتا۔ اللہ، جاؤ یہ میری زرہ رہ جاؤ، اس کو دے دو رہن کے طور پر اور آٹا لے آؤ۔ اللہ اکبر، زرہ رہن رکھوا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کے کھانے کا اہتمام فرمایا۔ سبحان اللہ،
خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی ہیں، وہاں کس چیز کی کمی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دولت کی کبھی خواہش کی نہیں ہے، وہاں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر رب سے طلب فرماتے تو وہ پہاڑ بھی سونا بن کے ساتھ چلتا ہے جی، زمینیں ساری زرخیز ہو جاتی، مال و دولت سے مالا مال ہو جاتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں دولت آتی ہے نا، وہاں رب کی محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب بس صرف رب سے محبت کرتے تھے، دولت سے نہیں کرتے تھے۔ تو مہمان کی عزت کرنا سنت ہے، ہمیں اسلام میں حکم ہے کہ مہمان کی عزت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ یہ مہمان ہے میرے، اور مہمانوں کے متعلق تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی میں کوئی مہمان آتے نا تو یہ ان کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام انہیں روکتے تھے، حتی الامکان جتنی بظاہر جو قوت تھی لوط علیہ السلام اس کے مطابق عمل کرتے اور مہمانوں کی، آنے والے نئے لوگوں کی مدد فرماتے۔ تو قوم ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی تھی کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمارے کام میں دخل نہ دیں۔ جی اللہ، آج کل بھی لوگ ایسا کہتے ہیں نا، کوئی مظلوم کی مدد کے لیے اٹھے کہتے ہیں او بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو، اور بھائی یہ بھی ہمارا کام ہے، ہم مسلمان ہیں، غریب کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، کسی کو ناحق ستانا، مدد کے لیے اٹھنا، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ کیا ہوا ہم معاملے میں نہ دخل، یہ معاملہ ہے ہی ہمارا۔ ایسے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم ہو کیوں ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ معاملہ میرا ہے، تمہارا ہوگا تمہارے گھر میں، گھر سے باہر نکلو گے پورے معاشرے کا معاملہ ہے نہیں اللہ۔ تو لوط علیہ السلام ان کی مدد فرماتے، یہ کہتے آپ کیوں دخل دے رہے ہیں، آپ کو کیا غرض ہے ہمارے معاملے میں بولنے کی۔ اللہ ایسا کہنے والے کے کہنے سے بندے کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اس کو ہٹانا چاہیے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم اپنی حرکت سے باز آؤ۔ اللہ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے فرمایا ان کی بری نظر، بری نیت دیکھ کر۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے تشریف لائے تھے تو لوط علیہ السلام نے انہیں پہلے پہچانا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو آپ نے دروازہ بند کر کے انہیں پچھلے کمرے میں اپنے گھر میں بٹھا دیا اور خود دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میری قوم کے بدکار لوگ اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے تو وہ دروازے کے باہر سے آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور لوط علیہ السلام اندر سے جواب دے رہے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی قوم کی بیٹیوں کو لوط علیہ السلام نے بیٹیاں فرمایا۔ قوم آپ پر ایمان نہیں لاتی، نافرمان ہے، لیکن اللہ کے نبی کی پھر بھی شفقت دیکھیے، اس قوم کی عورتوں کو فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان، کیا شفقت اور مہربانی اللہ کے نبی کی۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو تمہاری بیویاں ہیں، ان کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ تو لوط علیہ السلام کی یہ گفتگو اور ان کے درمیان پہلے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا تھا، جو پچھلی آیات میں گزر گیا، کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو وہ دیوار پھلانگ کر یا دروازے کو دھکے دے کر توڑ کر اندر داخل ہوئے تو سیدھے اندر گئے جہاں پہ مہمان تھے، جہاں پہ فرشتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یا دیگر فرشتوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ ان سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور وہ بھاگتے ہوئے پیچھے پلٹے کہنے لگے لوط کے گھر میں جادوگر آ گئے ہیں، جادوگر آ گئے ہیں۔ نہیں اللہ، سب آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ اللہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ ہٹ جائیے، ہم کوئی عام مہمان نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ اکبر، لعمرک، اللہ اللہ، رب کا کلام ہے قرآن۔ ہمارے بزرگ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کے نبی کی نعت بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ،
قرآن کا ہر لفظ، قرآن کی ہر آیت اللہ کے نبی کی نعت ہے، سبحان اللہ. چونکہ قرآن کا ہر لفظ معجزہ ہے اور اللہ کے پیارے حبیب کا معجزہ ہے، سبحان اللہ. تو معجزہ ہونے کے لحاظ سے یہ اللہ کے حبیب کی نعت ہے. اللہ اکبر. یہاں دیکھیے رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لعمرک، اے حبیب تیری عمر کی قسم ہے، سبحان اللہ. اللہ اکبر. حبیب تیری عمر کی قسم ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی کس کی عمر کی قسم ارشاد فرماتا ہے؟ اپنے پیارے حبیب کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو معزز و محترم پیدا نہیں فرمایا. اللہ سب سے معزز اور محترم محمد عربی کو پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی، کسی کی عمر کی قسم نہیں کھائی، فقط اپنے پیارے محبوب محمد عربی کی قسم کھائی ہے. سبحان اللہ. کیا عزت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے جی. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی محبت ہوگی آپ یقین جانیں، اللہ کے پیارے حبیب سے جتنی محبت ہوگی، دل میں اللہ کے پیارے حبیب کی جتنی تعظیم ہوگی، آپ یقین جانیں رب دین کی اتنی سمجھ عطا فرماتا ہے. اللہ اب بظاہر دیکھنے میں یہ مشکل لگتا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ پورا قرآن اللہ کے نبی کی پوری نعت کیسے ہو سکتا ہے؟ بظاہر سمجھ نہیں آتا، لیکن رسول اللہ سے محبت ہو رب سمجھا دیتا ہے. اللہ اکبر. رب سمجھا دیتا. تعظیم اور محبت یہ دونوں چیزیں آئیں گی، پھر دیکھنا علم رب کیسے عطا فرماتا ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا الحمد سے والناس تک، الحمدللہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حبیب پر نازل ہوا، یہ معجزہ ہے. تو معجزہ کس کی شان ہے، کس کی نعت ہے؟ اللہ کے حبیب کی. یوں قرآن کی ساری آیتیں معجزہ ہیں اور اللہ کے حبیب کی نعت ہیں. اللہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے جی. انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک یہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا یا تو جو بھٹکنے والے ہیں نشے میں، یا تو یہ قوم لوط کے وہی افراد مراد ہیں جو بدکار تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قسم کھا کر ان کا فرمایا کہ وہ نشے میں بھٹک رہے ہیں، یا اہل مکہ مراد ہیں جو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا کرتے تھے. تو رب کائنات نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما کے اپنے حبیب کو بتایا کہ دیکھو میرے حبیب، میرے گزشتہ انبیاء جو گزرے ان کو بھی ان کی قوم ستاتی تھی، تو یہ بھی اسی نشے میں بھٹک رہے ہیں میرے حبیب. جو انجام ان کا ہوا رب ان کا بھی کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.